بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع کے اوپر بات کروں گا وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ ہر نکاح خواہ کی، ہر رجسٹرار کی یہ ضرورت ہے۔ مین چیزیں دو ہوتی ہیں جن سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، جو پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آیا کہ خاتون کا لڑکی کا حق مہر کتنا لکھنا ہے، کتنا مقرر کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لاکھ روپے لکھ لیں، 2 لاکھ لکھ دیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، کروڑ روپے بھی لکھوا دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں 500 لکھیں، 1000 لکھیں۔ ہمارا ابے کا ہوا تھا 1000 روپے تھا، ہمارا بھی 1000 لکھیں، 500 لکھیں، 2000 لکھیں، 3000، 5000 پر جا کر بریک لگے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا۔ شرعی طور پر ہم بات کریں گے، آیا کہ کتنا حق مہر بنتا ہے، ایک خاتون کا کم از کم کتنا حق مہر بنتا ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم از کم کی تو ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، کتنا ہونا چاہیے جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ بات کریں گے دلیل سے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے نام پر ہم جان قربان کرتے ہیں، ان کی سنت کریمہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی ازواج کا حق مہر کتنا ادا کیا۔ ایک موضوع یہ ہوتا ہے حق مہر کے حوالے سے، جب بات چلتی ہے تو نکاح خواہ کو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو آ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہی لکھو، 2000 لکھ دو بھائی، لکھ دو 2000 روپیہ۔ حالانکہ نکاح خواہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، رجسٹرار کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کم از کم جو حق مہر بنتا ہے وہ تو لکھے نا، زیادہ نہ لکھے، جتنا کم از کم شریعت نے مقرر کیا ہے اس سے کم تو نہیں لکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے نمبر پر جو پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب امام صاحب، خطیب صاحب یا نکاح پڑھانے والے کی فیس کی باری آتی ہے۔ دونوں موضوع پر ہم بات کریں گے۔ آئیے پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کہ کم از کم حق مہر کی مقدار کتنا شریعت نے مقرر کیا ہے۔ یہ میرے پاس بہترین مستند کتاب ہے، مختصر قدوری، فقہ حنفی کی ایک عظیم معتبر کتاب ہے، سال ہاں سال سے نصاب کا حصہ ہے، درس نظامی کے اندر سب کم پڑھی جاتی ہے۔ پتنی کتنی شروحات اس کے اوپر عربی، فارسی، اردو میں لکھی جا چکی ہیں، آپ تک یہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حوالہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اقل المہر 10 دراہم، کم از کم حق مہر کی جو مقدار ہے نا وہ ہے 10 درہم، اس سے کم نہیں ہے۔ فَإِن سَمَّا أَقَلَّ مِنْ 10 فَلَهَا الْعَشْرُ، فرماتے ہیں اگر کسی نے 10 درہم سے کم مقرر کیا نا، 5 کیا، 4 کیا، تو فرماتے ہیں 10 ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں ہے، 10 سے کم نہیں ہے۔ اب حق مہر کی مقدار 10 درہم مقرر کی گئی، درہم کا دور تھا۔ اب درہم کو اگر ہم، درہم ایک یعنی 2 سکے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سونے کا سکہ جس کو دینار بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے چاندی کا سکہ جس کو درہم بولتے ہیں۔ اب درہم، ایک تو یہ درہم دبئی والا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ چاندی کے سکے کی بات ہو رہی ہے۔ چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے، اس میں چاندی کتنی آتی ہے، وہ چاندی 10 درہم کے سکے کے اندر تقریباً کوئی 30 گرام چاندی آتی ہے۔ 30 گرام یعنی کوئی 2.5 تولے، 7.5 ماشے اس کی وہ بنتی ہے، اگر ہم لے کر آتے ہیں چاندی کی، چاندی کے تولے کے اندر، تو کم از کم تو ایک حد ہے اس کی، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ 10 درہم اس کی کم از کم بنتی ہے، جو شریعت نے مقرر کی ہے مقدار حق مہر کی۔ اور 10 درہم کی مقدار کو ہم جب ہم تولوں میں لے کر آتے ہیں درہم کو، تو یہ بنتے ہیں تقریباً کوئی 2 تولے 7.5 ماشے، 2 تولے 7.5 ماشے بنتے ہیں یہ چاندی۔ یہ چاندی آپ کو دینی ہوگی، یا اتنی مالیت، اتنے پیسے جتنے یہ چاندی آتی ہے، وہ اس کا کم از کم یہ حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ آج کل کے دور کے اندر، یعنی آج تاریخ ہے، یعنی جب میں نے معلوم کیا تھا صرافہ بازار سے چاندی کا ریٹ، وہ تھی 24/11/2023، یعنی سال ہر موقع پر چاندی کا ریٹ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اب یہ چاندی کا ریٹ بڑھ جائے گا تو اس کی مقدار بھی بڑھ جائے گی، کم ہو جائے گی تو کم ہو جائے گی۔ تو کم از کم جو 10 درہم، یعنی جو اس کا جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم چاندی بنتے ہیں 2 تولے 7.5 ماشے۔ 7.5 ماشے کی جو، یعنی 1 تولے کی
جو مارکیٹ ویلیو ہے یا مارکیٹ ریٹ ہے وہ ہے تقریباً میرے پاس جو آتا ہے 2520 روپے، 2520 روپے یہ ریٹ ہے، 2520 روپے فی تولہ ہے، ایک تولے کا 2520 روپے ہے، 2 تولے ہوں یہ لگا رہے ہیں، یہ ٹوٹل بن جائے گا تقریباً کوئی 6600 کچھ روپے بنتے ہیں، یہ 6615 روپے بنتے ہیں، یہ کم از کم اس کی مقدار بنتی ہے، یہ آج کا ریٹ ہے جو چل رہا ہے، اور ویسے 7000 مقررہ کریں، یہ کم از کم 7000 روپیہ اب لگا لیں، یہ اس کی کم از کم مقدار ہے 7000 روپے، اس سے کم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مارکیٹ کے اندر اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی بتا دیا آپ کو، زیادہ جتنا مقررہ کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے، اور لاکھ لگا دیں، 2 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ، 1 کوٹھی لگا دیں، جو بھی آپ دینا چاہیں اپنی بیوی کو آپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک خاتون اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر رہی ہے، اور بدلے میں آپ کی جیب سے پیسے نکالنا ہے، 5000 10,000 نہیں نکل سکتے، وہاں روڈ ڈالتے ہیں بھی 500 ہونا چاہیے، 1000 ہونا چاہیے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اصول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ اس کی اس مقدار جو مہر ہے اس کی وجہ سے اس کی شان بڑھے گی، اس کی عزت بڑھے گی، آپ کا بھی وقار بڑھے گا، تو لہذا یہ خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی اپنی شادیاں فرمائی ہیں ان کا جو بھی اپنے حق مقرر فرمایا ہے، ان میں سے چند ایک کی مثالیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح فرمایا، آپ سے جو نکاح فرمایا اس میں نکاح کے اندر آپ نے جو حق مہر مقرر فرمایا وہ تھا 500 درہم۔ کتنا؟ 500 درہم۔ آج اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً بنتا ہے چاندی کے اعتبار سے 131 تولے، 131 تولے چاندی پاک نبی نے اپنے ہاتھوں سے دیے اپنی بیوی کو، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور اگر ہم مارکیٹ کے حساب سے اس کا ریٹ دیکھتے ہیں تو کتنا پیسے بنتے ہیں آج کل کے دور کے اندر، آج کل کے دور کے اندر اس کی پیسے بنے گے تقریباً کوئی 3,30,120 روپے یہ بنتے ہیں آج کل کے، یعنی پاک نبی نے اپنی پہلی بیوی کو 3,30,120 روپے اپنی بیوی کو حق مہر ادا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح فرمایا، تو اس کے لیے آپ نے 400 درہم مقرر فرمایا، اور 400 درہم یہ بنے گے تقریباً کوئی 105 تولہ، 105 تولے کی مارکیٹ ویلیو بنے گی تقریباً کوئی 2,64,600 روپے، 2,64,600 روپے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی 400 درہم تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 اوقیہ سونا تھا، 12 اوقیہ سونا، یہ اوقیہ یہ بھی ایک مقدار ہے سونے کی، اگر آپ 12 اوقیہ کو 12 تولوں میں لے کر آتے ہیں تو 12 تولے تو یہ لگا لیں گے 2.25 لاکھ روپیہ تولے کا ہے، تقریباً کی بن جائے گا 12 24 30 لاکھ کے قریب جا کر بنے گا، یہ آپ نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی 400 درہم تھا، یعنی 2,64,600 روپے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی حق مہر 500 درہم تھا، جو کہ 3,30,120 روپے بنتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حق مہر سب سے کم رکھا گیا، اور وہ ہے 50 درہم۔ 50 درہم یہ بن جائے گا تقریباً کوئی 13 تولے چاندی، 13 تولے چاندی ہے، اور اس کی مارکیٹ ویلیو بنے گی تقریباً 32,760 روپے، یہ حضرت خاتون جنت کا حق مہر ہے۔ دیکھیں یہ وہ مبارک ہستیاں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے راستے ہم چلتے ہیں، لیکن ہم حق مہر کی بات آتے ہیں تو ہم یہ سلوک کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔